يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ خانہ کعبہ کے حاجی صاحبان، دیگر ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اور بالخصوص اجمیر شریف کی دھرتی سے پدھارنے والے خادم عطا رسول پاک سرکار غریب نواز، میری مراد حضور سیدی و سندی سید ولایت باپو صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی، ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھاشا میں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا چکا ہوں۔ اس پر کچھ باتیں عرض و معروض کرنے کی غرض رکھتا ہوں، چونکہ میرا آج کا جو عنوان تھا، آج مجھے جو بات کرنی تھی، وہ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی، مگر چونکہ ہمارے کرم پرما سید ولایت باپو کو دیکھا تو اجمیر شریف کی یاد آ گئی کہ ابو بکر میں ہی جانا ہے تو خواجہ کی بارگاہ سے ہو کے چلتے ہیں، اور چونکہ اسلامی 22 تاریخ جمادی الاخری 22 ربیع الاخر شریف کو یہ سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے،
تو آپ حضرات اس دن اپنے گھروں میں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی فاتحہ خوانی ضرور کروائیں، کیونکہ یہ ابو بکر وہ ذات پاک ہیں کہ خود امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، یعنی کہ ابو بکر جو مجھے دکھاتے ہیں وہی میں دیکھتا ہوں، ابو بکر جو مجھے سناتے ہیں وہی میں سنتا ہوں۔ اور امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک جو ہیں وہی مقام ابو بکر کا میرے نزدیک ہے۔ اور امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات پاک کا نام کل بھی ابو بکر تھا، آج بھی ابو بکر ہے۔ تو سرکار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر کچھ باتیں عرض و معروض کرنے کی غرض رکھتا تھا، مگر جب حضرت پر نظر ہوئی سرکار ہندن ولی کا کرم ہو گیا۔ اور یہ بات سیدھی ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ جاتا ہے جسے غریب نواز بلاتے ہیں، اور غریب نواز کا ذکر وہی کرتا ہے جسے خواجہ صاحب اجازت عطا فرماتے ہیں، ورنہ سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ جس سے چاہے اسی سے اپنا ذکر کروائیں، اور جس سے چاہے اسی سے اپنا ذکر سنوائے۔ ہم ان کے ذکر کو ان کی اجازت کے بغیر سن بھی نہیں سکتے۔ اور سرکار ہندن ولی عطائے رسول پاک بھارت کی دھرتی پر غریب نواز سے پہلے صحابہ بھی آئے ہیں، تابعی بھی آئے، تبع تابعی بھی آئے۔ بھارت کی دھرتی پر اور بھی اولیاء کاملین سرکار غریب نواز سے پہلے تشریف لائے، مگر قربان جاؤں سرکار غریب نواز کو مصطفیٰ نے ایسا چنا، سرکار غریب نواز پر مصطفیٰ جان رحمت کی ایسی عنایت ہوئی، سرکار غریب نواز پر مصطفیٰ جان رحمت کا ایسا کرم ہو گیا کہ لوگ غریب نواز سے پہلے جتنے آئے آتے گئے، مگر سرکار غریب نواز کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ غریب نواز بھارت کی دھرتی پر آیا نہیں ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار نے مصطفیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سرکار آئے نہیں، سرکار کو بھیجے گئے ہیں۔ یہ ذات پاک غریب نواز، جب ان کی ذات اتنی عظمت والی ہے تو ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ولی کامل ان کی بارگاہ میں غلام بن کر گئے۔ سرکاری محدث اعظم ہند جس کا نام سید محمد، یہ حضور شیخ الاسلام سیدی مرشدی آقائی مولائی سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کے ابا کا نام،
حضور محدث اعظم ہند پورے ہندوستان میں جو سب سے بڑا محدث ہے اس ذات پاک کا نام محدث اعظم ہند. وہ محدث اعظم ہند کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی پوری زندگی دیوبندیوں سے وہابیوں سے جو باطل عقیدے رکھتے تھے ان سے پوری حیات زندگانی مناظرے کرتے رہیں، لڑتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں کہ مصطفیٰ کی ذات یہ ہے، مصطفیٰ کی ذات یہ ہے، نبی کی ذات یہ ہے، ولی کی ذات یہ ہے. لڑتے رہے مگر جب آخری وقت آیا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی کہ مجھے جب غسل دیا جائے، میرے جسم سے میری روح نکل جائے اور مجھے جب غسل دیا جائے تو غسل کے لیے دیوبندی وہابیوں کے علماءوں کو دعوت دینا سب سکتے میں، کہ جو پوری زندگی رسول کی رسالت کو سمجھاتے رہیں، نبی کی نبوت کو سمجھاتے رہیں، رسول اللہ کے علم غیب کو سمجھاتے رہیں، پوری حیات جن سے جھگڑتے رہیں، انہی کو آخری وقت دعوت. تو بڑے بڑے علماءوں کو مدعو کیا گیا، دعوت دی گئی کہ حضرت کی آس. تو جن کو دعوت پہنچی وہ بھی بڑے فارم میں آ گئے کہ دیکھو ہم کو باطل کہتے تھے، ہم کو آج غسل دینے کے لیے ہم کو بلایا. تو سرکار حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا جسم موٹا تھا، آپ جاڑے تھے. تو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے ایک شیروانی پہنی تھی، تختے پر آپ کو سلایا. تو چونکہ جسم موٹا تھا تو کچھ مرید کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لہذا ان کی شیروانی کو کاٹی نہ جائے بلکہ نکالی جائے. تو کچھ نے کہا کہ اتنا بڑا جسم ہے، ان کی روح قبض سے انصری سے نکل گئی ہے، جسم کو تکلیف دینا یہ بے ادبی ہوگی. لہذا نکی یہ ہوا، فکس یہ ہوا کہ حضرت کی شیروانی کو کاٹا جائے، کاٹ کر نکالا جائے. جب یہ نکی ہوا تو ایک بڑا ہی عقیدت والا، بڑی ہی محبت والا، جب کاٹنا فکس ہو گیا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو نکلے اور دل ہی دل میں کہتا گیا کہ یا پیر و مرشید، آپ کے جسم سے لگنے والی آخری شیروانی کو کاٹا جائے، یہ میرے دل کو گوارا نہیں. مرید دل ہی دل میں کہتا رہا. ادھر حضور محدث اعظم ہند اپنے تختے سے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں رونا چھوڑ دو، شیروانی اتار لو. رونا چھوڑ دو، شیروانی اتار دو. سرکار اپنے تختے سے ایسے بیٹھ گئے، شیروانی اتار لی گئی، سرکار پھر سے لیٹ گئے. ارے دوستو، تو یہ سرکار حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور سرکار حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز.
سرکار نے اتنا نوازا، سرکار نے اتنا دیا کہ یہ آنے والے غریب ہی لوگوں کو عطا کرنے والے بن گئے۔ سرکار ہندن ولی عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا، خواجہ صاحب 10 روپے دے دو، خواجہ صاحب 10 روپے دے دو، خواجہ صاحب 10 روپے دے دو۔ تو اتنے میں ایک دیوبندی وہابی وہاں کھڑا تھا، یہ سن رہا تھا کہ خواجہ صاحب 10 روپے دے دو، خواجہ صاحب 10 روپے دے دو۔ تو اس وقت وہ دیوبندی وہابی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے کا نوٹ نکال کر کہتا ہے کہ یہ نہیں دیں گے میں دیتا ہوں۔ تو وہ بھی آنے والا بڑا عاشق تھا، بڑا دیوانہ تھا، بڑا چاہنے والا تھا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ سرکار دلاتے ہو تو ایسے سے دلاتے ہو جو آپ کو مانتا بھی نہیں ہے، مانتا۔ تو گویا کہ غریب نواز کی یہ شان کریمی رہی کہ جو بھی گیا کبھی خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں، عطا کرتے ہی گئے، عطا کرتے ہی گئے۔ تو سرکار ہندن ولی عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند یوں عرض کرتے ہیں کہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ہم کو یہ طریقہ دیا کہ جب ایسے بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ان کے غلاموں کو وسیلہ بنا لو۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو امام عشق و محبت نے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں یوں کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو سرکار حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے یہ کہا جب سرکار ہندن ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہمارے خالی دامن کو بھر دیجیے غریب نواز، ہمارے خالی دامن کو بھر دیجیے غریب نواز۔ سرکار ہندن ولی عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری عطا رسول یہ بڑے سخی ہیں، بڑے کریم ہیں، بس ان کے دل میں محبت بھرا دل لے کر جانا چاہیے۔ انشاءاللہ سرکار ہندن ولی کی بارگاہ میں جو بھی مانگا جاتا ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے عطا کیا جاتا ہے۔ سرکار ہندن ولی کی ذات پاک وہ ذات بابرکات ہیں کہ سرکار ہندن ولی کی بارگاہ میں اگر آپ جاؤ گے دنیا مانگو گے تو وہیں سے دنیا بھی عطا کی جائے گی، اور آخرت مانگو گے تو وہاں سے آخرت بھی عطا کی جائے گی۔ بس محبت بھرا دل ہونا چاہیے، محبت بھری لگاؤ ہونا چاہیے۔ جتنی محبت کے ساتھ اور جتنے لگاؤ کے ساتھ آپ مانگتے جائیں گے سرکار غریب نواز آپ کو عطا فرماتے جائیں گے۔ اور سرکار ہندن ولی عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری کہ یہ ذات بابرکات کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھارت کی دھرتی پر میرے خواجہ کو بھیجا تو میرے خواجہ نے بھارت کی دھرتی پر 1-2 لوگوں کو نہیں بلکہ 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے۔ سرکار ہندن ولی کی بڑی شان ہے، اور سرکار ہندن ولی عطا رسول خواجہ خواجگان نے صوفیت کا درس دیا ہے، صوفیت کا درس دیا ہے۔ آپ نے مانوتا کو سمجھایا ہے،
انسانیت کو سمجھایا ہے، انسانیت کا پیغام دیا ہے، اور ان کے خلفاؤں نے اس پر عمل کیا ہے، عمل کر کے بتایا ہے کہ کسی کا دل کبھی دکھانا نہیں چاہیے، کسی کے دل کو کبھی ٹھیس پہنچانی نہیں چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بچہ جو غیر مسلمان کا بیٹا تھا، تو سرکار کی بارگاہ میں سیٹ لے کر لڈو لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور آج میری جنم دن ہے، میرا برتھ ڈے ہے، یہ لڈو کھا لو۔ سرکار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لڈو کو ایک طرف رکھا، کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تیرا برتھ ڈے ہے، جنم دن ہے، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ تو آنے والا بچہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ سرکار بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ اس بچے کا دل توڑ دوں یا اللہ کے لیے رکھا ہوا روزہ توڑ دوں۔ سرکار بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اسے میں 60 روزے رکھ کر ادا کر دوں گا، اگر اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا تو اس دل کی کبھی قضا نہ ہوگی۔ سرکار بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کی محبت میں اس بچے کے دل کو رکھنے کے لیے روزے کو توڑ کر بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، مانوتا کیا ہوتی ہے، کسی کا دل کو نہ ٹوٹنے دینا کیا ہوتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان میں آ کر یہ پیغام دیا، یہ سندیشہ دیا، اور یہ سندیشہ دیتے دیتے پورے بھارت کی دھرتی پر ایک مانوتا کیا ہے لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار ہندن ولی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کے قول پر بھی اور ان کے فعل پر بھی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ٹنڈاؤ کی شاہی جمعہ مسجد کے اندر کچھ سخی حضرات ہیں جو اب بھی بحمدہ تعالیٰ اپنے مدفون مرحومین کی ایصال ثواب کی نیت سے کچھ نہ کچھ دام درہمیں امداد کرتے رہتے ہیں، جن میں 2500 روپیہ واگیلا مرحومہ محمودہ بین محمد بھائی کے ایصال ثواب کی نیت سے اور 500 روپیہ راٹھور رائے سنگھ بھائی روپ سنگھ ٹپالی کی جانب سے پیش ہوئے ہیں۔ اور جو ڈیگ چلتی ہیں اس ڈیگ میں بھی ٹنڈاؤ کی بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے 23,950 روپے کی امداد پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی امداد اور خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے بدلے دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔